اگر یہ لے مین والی میری خواہش پوری کر دے جو ہر مسلمان کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، رکو ذرا صبر کرو. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں. ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشنوں سے باہر نکالیں. اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشنوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں. ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے. صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی، ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں. جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں. اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں. مولویوں کو نہ دیں، مولویوں کو نہ دیں، مولویوں کو نہ دیں. یہ ان کی توڑیں بڑھیں گی. ان کی یاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں. کیا ہے تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں. ایک دوسرے کے بندے ایک دوسرے کی مسئلوں میں عمل کرا سکتے ہیں. اب یہ اہل سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں ناصبی گھسے ہوئے ہیں، اور اہل تشیع کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں رافضی گھسے ہوئے ہیں. ان کی اصلاح کریں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ کتاب و سنت کی طرف بلائیں، اور اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشنوں سے باہر نکالیں. اگر نہیں مانتے تو کم از کم ان کو اپنی مشنوں سے باہر نکالیں تاکہ باقی مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ کریں. ان کو پہلے جس نے پھدو بنایا تھا، پھدو بنا کے رکھو.